اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ پروا کاظمی اور میرے پروگرام کے ساتھ وظائف الصالحین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظر بد۔ میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ بہت ہی ہر دل عزیز آپا نرجس یاور صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آج آپ بتائیں۔ آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی نظر بد کے بارے میں۔ یہ لگ جاتی ہے، دیکھیں لگتی ہے بے شک۔ ہمارے مولا علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے، مولا نے قبروں کو دیکھ کے کہا اس میں 80% مردے جو ہیں وہ نظر بد سے مرے۔ انسان کو جب نظر لگتی ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، جب اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ دیگ میں چلا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ اٹس ٹرو، لگتی ہے یہ، اس سے منکر نہیں ہے، لیکن بچانے والا بھی تو ہے نا۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرنا ہے کہ بھئی مارنے والا ایک نظر لگا کے مار رہا ہے تو بچانے والا تو اس سے بڑا ہے، ہم نے اس کی بات کو فالو کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا قصور ہے نا۔ بالکل بے شک۔ کہ ایک تو ہمارے اندر وہم ہے، دوسرا ہم نے جو ہے وہ کام نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیے جو ہمیں مالک اور خالق نے کہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وما اصابکم من مصیبت، یہ میری کوشش ہوتی ہے ہر ایپیسوڈ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سے پروف بھی دوں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 کہتی ہے وما اصابکم من مصیبت، تمام مصیبت اور پریشانی تمہاری خود کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تمہارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، تمہیں نظر بد لگ جاتی ہے، تمہیں جادو ہو رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو تمہاری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس میں خدا کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے کسی کو پریشان کر کے، وہ آزماتا ہے۔ کبھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری آزمائش کے لیے، اور کبھی پروردگار آخرت میں دکھائے گا دیکھو میرا بندہ کتنا صابر ہے، اس کو میں نے آزمایا اور یہ پورا اتر آیا آزمائش میں۔ وہاں باقاعدہ مووی چلے گی ہماری، اس وقت ہم اہل محشر کے سامنے ہم شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں یہ ہم نے نہیں۔ ہاں، وہاں تو سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہوگا، ایسا زوم ہوگا کہ ہمارے دل کی نیتیں بھی سامنے آ رہی ہوں گی جو ہم چھپ چھپ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھنے والا، تو ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں۔ اور جو ہم اکیلے کمرے میں گناہ کرتے ہیں اس کا تو پروردگار کہتا ہے میں گواہی دوں گا کہ یہ اس نے اکیلے کمرے میں گناہ کیا تھا، اس کا گواہ پروردگار ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں کتنی ہستیاں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، خود خدا دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، بی بی عالمہ غیر معلمہ دیکھ رہی ہیں، 14 معصومین دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا اور پوری دنیا میں منکر نکیر ہیں جو ہمیں فالو کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ تو ہم چھپ تو نہیں سکتے خود کسی کی نظر سے۔ سب سے جو ہم یہ تو پتہ ہے کہ خدا کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ آنکھ کی جو لیشز بھی ہوتی ہیں پروردگار اس کا بھی اندازہ ہے اس کو وہ کتنی دفعہ دن میں اوپر ہوئی اور نیچے ہوئی۔ ہمارے پاس جن چیزوں کا حساب نہیں وہ پروردگار کے ساتھ ہے۔ تو جو نظر بد لگاتا ہے تو اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور جس کو لگ رہی ہے اور اس کو توکل نہیں ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو توکل کر رہا ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، پروردگار میں نے تو چور سے بچا لیا، سب کچھ کر لیا، اب تو جانے تیرا کام جانے، پھر اس کو خدا بچا بھی لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے لیے تو دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حوضے میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلی دعا یہی پڑھتے ہیں صبح، ابتدائی سے ہوتی ہے مجھے وہم کے ظلمات سے نکال لے، کیونکہ یہ وہم ہے، اس نے نظر لگا دی نے، اس نے جینا آرام ہو جاتا ہے انسان کا۔ لگتی ہے ضرور، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیشنٹ بن جائے، مریض بن جائے اور وہ سائیکو ہو جائے کہ ہائے اس نے نا۔ اب دیکھیں جن کو وہم ہونے لگتا ہے نا کچھ خواتین، وہ تو ہر وقت اسی سوچ میں رہتی ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا بھائی میں بچ جاؤں، مجھے اللہ نے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، قرآن دی ہے، اہل بیت دی ہے، میں بچ کیوں نہیں رہی؟ میں اپنے گھر کو تالے لگاؤں، سونا ہے اگر تو تالے لگاؤں، میری ذمہ داری ہے۔ جب میں کھلا چھوڑوں گی تو چور تو آئیں گے، وہاں نظر بد والا چوری تو ہوتا ہے جو آتا ہے گھر میں گھستا ہے۔ تو میں آپ کو پریکاشنز بتا رہی ہوں۔ سورہ قلم کی آخری دو آیات یہ تو مولا علی علیہ السلام نے مولا حسنین علیہ السلام کے کمرے میں لگائی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ لٹرلی ہمارے پیرنٹس نے بولا کہ یہ آپ بائی ہارٹ یاد کرو، انہوں نے کروائی، اور پھر کہا کہ جب بھی آپ کو سسرال میں جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، جب آپ کو لگے ہم تیار ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے
بچے کو ماں پہ ماں کی میٹھی نظر لگتی ہے. بچے کو ماں پہ پیار, بچے کو ماں پہ نہیں, ماں کو جب بچے پہ پیار آ رہا ہوتا ہے تو لٹرلی وہ اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میری نظر لگ رہی. وہ نام کس کا لگاتی ہے, پھپھی نے نظر لگا دی, دادی نے نظر لگا دی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی خود کی نظر لگی ہے. پیار کی نظر تو زیادہ لگتی ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور, تھوڑا سا جوک بھی اگر ہو جائے تو مسئلہ نہیں. جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, اب بچے نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا, اب کس کا نام لگائیں بھائی, کیونکہ بچے نے تو وومٹ کر دی. اس کے بعد پہلے تو پھپھی گزر گئی, اس کا نام لگا دیا, پھپھی نے نظر لگا دی, دادی, اب تو سیپریٹ ہو گئے جھگڑے کر کے, اب کس کی نظر لگے گی. تو خود ہم مان لیں ہماری بھی نظر لگتی, میٹھی بھی نظر لگتی. کہا جب ماں بچے کو کھانا کھلائے, سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے ٹپس پہ پھونکے, اس کی بھی نظر لگ جاتی, جو لقمہ ڈالتی بچے کے منہ میں. ہر چیز کا علاج ہے. جب ہم نے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, یقین دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. صرف یہ دموں والی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس کو دم کر کے رکھ رہے ہیں, یقین ہے نہیں اس بات پہ. اب ہمارے رگوں پہ میں بس جانا چاہیے قرآن مجید. ہمیں اٹھنے کا سلیقہ, بیٹھنے کا سلیقہ, ہمیں ہر مصیبت کا حل, پریشانی کا, بے روزگاری کا, نظر بد کا, جادو, ہر ایک کا حل ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسی بھی گم ہو جاتی ہے, میں قرآن مجید سے تلاش کرتا ہوں اس کو. وَلَا رَدِّمْ وَلَا جَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشکی اور طریقہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر, حل ہے اس کے اندر. تو ہمیں وہ نظر دے دے خدا کی ذات کے جو ہم تلاش کر لیں, ہم ایسے پیاسے ہوں کہ ہمیں اپنا رزق مل جائے قرآن مجید میں انشاءاللہ. تو بولے انشاءاللہ بالکل. سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ نظر بد سے بچنے کے لیے, پروردگار ہمیں توفیق دے. پھر اس کے بعد 5ویں امام علیہ السلام. اچھا یہ میں تھوڑا جی کتنی بار یہ سورہ قلم کی آخری جتنا نظر سے بچانا چاہتے ہیں, جتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے اتنی زیادہ پڑھ لیں. اس میں یہ کوئی فگر نہیں لکھا ہے, جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں. 5ویں امام علیہ السلام نے کہا دوسرا کام کہ 5 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں. وہی جو میں نے آپ کو پڑھا, جادو سے بھی بچائے گا اور نظر بد سے بھی. اس وقت پہلے جادو والی ایپیسوڈ میں ہم نے بولا تھا کہ آپ کیا کریں, کیونکہ نظر بد سے بچانا ہے نا, بستر پہ لٹا لیں, حصار کر لیں. اٹس سو ہیلدی کہ یہ تو آپ نے پراپر تالے لگا دیے, اور نیت میں رکھیں کہ میں تالے لگا رہی ہوں. یا اگر فار ایگزامپل بچہ باہر گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایبراڈ ہے وہ, اب میں نے بولا جی لٹانا اس کو, وہ بچہ تو باہر ہے, ہسبینڈ تو شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, اب مجھے فرصت ہی ابھی ملی ہے, تو یہیں سے میں نظر بد سے بچنے کے لیے یہ 5 دفعہ آیت الکرسی کا حصار کروں گی. جو آپ سوچیں گے حصار کریں گے, پوری دنیا کو گھیرے ملے. کل مومنین و مومنات کی نیت کریں, زندہ اور مردہ, اپنے خود بھی آ جائے گی اپنی ذات, اور میرے دوست احباب رشتہ دار مومنین, جو میرے محسنین, میرے ہمسائے, اور خصوصاً میرے والدین, ان سب کو نظر بد سے بچاتی ہوں. میں تو ایسے ہی کرتی ہوں الحمدللہ, کہ سب کی نیت کرتی ہوں. اور پروردگار کہتا ہے کہ نا جب آپ دوسروں کے لیے کرتے ہو نا, لٹرلی تو 10 گنا پلٹ کے خود کو ملتا ہے. پھر خود کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ یہ ہم نے بی بی زہرا سے سیکھا ہے کہ بی بی زہرا جب دعا کر رہی تھی, مولا حسن نے آگے کہا کہ مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی, آپ نے ہمارے لیے تو اپنے لیے نہیں کی. کہا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے کرتا ہے خدا اس کو خود دعا اس کی قبول کر لیتا ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے بی بی زہرا پہ, صرف ہم نے ان کو اورلی نہیں پڑھنا ہے بلکہ دل سے یقین کریں اور اپنے عمل کو ان کے تابع بنائیں انشاءاللہ. تو یہ 5 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا, حصار کر لینا, اور حصار میں ضروری نہیں بندہ سامنے موجود ہو, دور بھی ہو سکتا ہے, ایبراڈ بھی ہو, کہیں بچہ پڑھنے کے لیے گیا, ہائر اسٹڈی کے لیے گیا, تو آپ یہیں سے بھی اس کو یہ حصار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر صدقہ دے, وہی بات دے, صدقہ تو بہت چیزوں کا حل ہے. یہ نظر بد بلائی تو ہے, ہاتھ سے صدقہ بھی دے, سورہ شمس بھی پڑھے. اب تو ماشاءاللہ آپ سمجھ گئی ہیں اس کو کہ کس طرح کہ سورہ شمس, جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے, جتنی چیزوں پہ چاند چمکتا ہے, اتنی صدقہ کرنے کا ثواب ہے, اتنی چیزوں کے برابر, سونے کے برابر. آپ تفسیر نمونہ میں روایت پڑھیں تو آپ دیکھیں گے تصور نہ حال ہے, انسان لائک 1 لاکھ دے سکتا, 2 لاکھ دے گا, 10 لاکھ دے گا, کتنی چیزوں پہ سورج اور چاند چمکتا ہے, تصور نہیں کر سکتا انسان. صرف ہمارے پاس وہ بینا آنکھیں ہوں جس سے ہم دیکھ سکیں قرآن مجید کو. لٹرلی تو ہماری سوچ سے ماورا ہے یہ قرآن مجید, اس کو ہم درک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس کو تو اہل بیت سمجھے ہیں, وہ جو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں آتی ہے.
صحیح بات. ٹھیک ہے. سورہ شمس پڑھیں گے اور 5 آیت الکرسی سے حصار میں نے آپ کو بتا دیا, اور توکل اور بھروسہ اپنے پروردگار پہ, یہ تو بہت ضروری ہے. یہ پرہیز ہے اصل میں. ہم پڑھ سب کچھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہموں کا شکار ہیں. یقین نہیں ہے, کامل یقین سے نہیں ہے ہم. پڑھ سب کچھ رہے ہیں لیکن رٹافیکیشن, وہ پڑھتا ہے اچھا میں بھی پڑھ لوں, وہ اماں نے بتا دیا میں بھی پڑھ لو, بہن نے بتا دیا اچھا, کیونکہ رونا جو روتے رہتے ہیں نظر بد لگ گئی, نظر بد لگ گئی, تو بہنیں بولتی ہیں اچھا یہ آیت الکرسی پڑھ لو. سب کہتی ہیں مولیانی سے سنا, میں نے عالم دین سے سنا, تو وہ پڑھ تو رہی ہے لیکن توکل ہی نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. خدا نے تو اعلان کر دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا میری ذات اس کے لیے کافی ہے. تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے, خدا کے اذکار میں شک نہیں کرنا ہم نے. پھر آپ ایک میرا یہ ایمان ہے, سورہ الحمد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لو اور کہو پروردگار میری باڈی میں خون نہیں ہے, پانی کا ایک گلاس پی رہی ہوں, خون کی بوتل لگ جائے, مجھے لگتا ہے خون کی بوتل لگ جاتی ہے. یہ اپنا اپنا ایمان ہے. مجھے لگتا ہے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, میں پانی پہ دم کر کے کہتی ہوں مولا مجھے کیلشیم کی بوتل لگ جائے, تو مجھے لگتا ہے وہ لگ جاتی ہے. تو ہمارا تو ماننا ہی, ہم تو ہیں ہی دریالے بیت پہ ماننے والے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری نیت انما الاعمال بالنیات, تمام عمل ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری نیتوں کے اوپر. بس نیت اچھی ہو, خالص ہو, تو سب سے پہلے اگر ہیڈنگ پہ لکھا جائے نا نیت, نیت, تو وہ سب سے زیادہ ضروری جو بندے کی خود کی ہوتی ہے. عمال کا دار و بدار. ہاں, اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرنا. اہل بیت علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ عصمت کبریٰ کی منزل پہ ہیں. وہ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں, وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی حجتیں ہیں. وہ آپ کی اور میرے بنائے ہوئے نہیں, وہ اللہ نے حجتیں بنا کے بھیجی ہیں. تو یہ توکل کرنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے. تو پھر ہمیں ایک سورہ الحمد بھی شفا دے دے گی, نظر بد سے بچا دے گی اور جادو سے بچا دے گی, اور یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات بچا دیں گی. اور 5ویں امام نے جو 5 دفعہ آیت الکرسی کہا, یہ تو اتنے مزے کی چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم نے بچوں کو بھی بولا تو وہ بھی پڑھتے ہیں, تو شکر الحمدللہ کافی فائدہ دیتے ہیں ان کو. یہ چیز آپ کر کے دیکھیے گا, پھر آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. اور صدقہ اور سورہ شمس, صدقہ اور سورہ شمس, جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ نے تو علم کے دریئے بہا دیے, خزانے بتا دیے. بس نہیں, بس جو نے سیکھا ہے وہ بتا رہی ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. بس لیکن یہ بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ اپنا علم کسی کو شیئر کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور ثقافت یہ نہیں ہے کہ خالی آپ جو ہے اپنی پیسے کا دیں, آپ جو چیز دیتے ہیں وہ پے بیک ہوتی ہے. آپ کا نیچر, آپ کا اچھا اخلاق, آپ کا علم, یہ ساری چیزیں جب آپ دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, اللہ آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کی طرف اور بڑھا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں, علم کا صدقہ ہے. بے شک کنجوس نہیں ہونا چاہیے. کنجوس انسان وہ ہے جو خانہ کعبہ کا دروازہ بھی پکڑ کے دعا کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو ہنسی تک نہیں کرتے. تو اس میں کنجوسی کی کیا بات ہے؟ ہمارے کون سے پیسے جا رہے ہیں, اس پہ تو کچھ بھی نہیں جا رہا. اسلام صرف ہماری توجہ چاہتا ہے بس. بے شک بے شک. انشاءاللہ آپ ایک بار بس ایک تھوڑا سا دوبارہ سا آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ ناظرین جو دیکھیں, ایک دفعہ سب سے پہلے توکل ہو, بھروسہ ہو, ہماری نیت ہو. ٹھیک ہے, کہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ تیر بہدف ہوگا, تیر بہدف ہوگا. ٹھیک ہے, پھر 5 دفعہ آیت الکرسی, سورہ قلم کی آخری 2 آیات, اور صدقہ اور سورہ شمس. بس بہت ایزی ہے ناظرین, بہت کہیں تو 10-12 پروگرام اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تو بے شک ہو سکتے ہیں. یہ ٹاپک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, سمجھ لیں. جوسی بولے اس کو, جو بھی بولیں, جو گھر گھر کی پرابلم ہے یہ سمجھ لیں. بالکل بالکل ناظرین, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اپنی بہت ہی بہترین عالم دین محترمہ نرجس یاور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. میں اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں اسٹوڈنٹ, میں آپ کی ہوسٹ طالب علم کہا کریں پلیز, آپ زیادہ اچھا طالب علم. آپ نے تو دریا بہا دیے. بہت شکریہ. میں آپ کی ہوسٹ فروا کاظمی. خدا حافظ.